سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا، ذریۃ من حملنا مع نوح انہو کان عبدا شکورا۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور اس کتاب کو ہم نے بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور یہ حکم دیا کہ مت بناؤ میرے سوا کسی کو بھی کارساز۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، تم اولاد ہو ان میں سے جن کو ہم نے اٹھایا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ انہو کان عبدا شکورا، بے شک وہ عبد تھے اور شکر گزار تھے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور آپ علیہ السلام کا بہت بڑا اعزاز سفر معراج کا تذکرہ ہوا۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اعزازات سے نوازا گیا، اللہ پاک فرماتے انہی میں سے ایک اعزاز ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا کہ ہم نے ان کو ایک کتاب عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، عظیم الشان پیغمبر ہیں، اولو العظم انبیاء علیہ السلام میں بھی ان کا نام آتا ہے، صاحب کتاب انبیاء علیہ السلام میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ ان حضرات میں سے ہیں جن کو نئی کتاب، نئی شریعت دے کر اللہ پاک نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ پاک نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، ان میں سے کم و بیش 313 رسول ہے۔ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبی ہر اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ پاک لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، چاہے اس کو نئی شریعت ملے یا اس کو سابق انبیاء علیہ السلام کی شریعت کے مطابق دعوت کا پابند کیا جائے۔ لیکن رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ پاک نئی شریعت، نئی کتاب دے کر دنیا میں مبعوث فرمائے۔ ان میں سے 4 کتابیں عظیم الشان کتابیں ہیں، عظیم المرتبت کتابیں ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے زبور عطا کی، ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تورات عطا کی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے انجیل عطا کی، اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن کریم عطا فرمایا۔ تو جس طرح آپ علیہ السلام کو یہ اعزازات ملے ہیں، اسی طرح فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک عظیم کتاب دی تھی۔ تورات ظاہر ہے اللہ پاک کا ایک اصول تھا، ایک ضابطہ تھا، اس زمانے میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا،
لیکن اس کو اللہ پاک نے محدود یوں کیا، فرمایا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اس تورات کو ہم نے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے، ایک خاندان کے لیے، ایک خاص طبقے کے لیے۔ قرآن کریم کی جہاں بات آئی تو اللہ پاک نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا هُدًى لِلنَّاسِ، یہ کتاب ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اس میں بنی اسرائیل بھی داخل ہے، بنی اسماعیل بھی داخل ہے، عرب بھی داخل ہے، عجم بھی داخل ہے، گورے بھی داخل ہے، کالے بھی داخل ہے۔ پوری کی پوری انسانیت کے لیے جو کتاب ہدایت بن کر آئی وہ یہی قرآن کریم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کو رہنما بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن آج بدقسمتی ہماری کہ جو محدود کتاب رکھنے والے، محدود دین رکھنے والے، لمیٹڈ ان کا نبی علیہ السلام کو عرصہ نبوت دیا گیا، محدود علاقہ دیا گیا، وہ تو اپنا ایجنڈا پوری دنیا پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، سب انسانوں کو اپنے پروگرام کے تحت لانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا وہ اصل پروگرام بھی اب باقی نہیں جو ان کے نبی علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ بھی تبدیل ہو چکا ہے، اور اس میں ہزارہ تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور پھر وہ اصل بھی ہو تو وہ پھر بھی محدود ہے، لیکن وہ ساری انسانیت پہ اپنا پروگرام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جن کو امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے عالمی پروگرام دیا، تمام قوموں کا پروگرام دیا، تمام علاقوں کا پروگرام دیا، اور تمام زمانوں کا پروگرام دیا ہے، وہ آج محدود ہوئے بیٹھے اور سمٹے ہوئے بیٹھے۔ بنی اسرائیل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ایک قوم ہے، انبیاء علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹے عطا فرمائے جن کا نام اسماعیل ہے، جن کو اللہ کے حکم سے عرب کے اندر مقیم کیا گیا۔ دوسرے بیٹے دوسری اہلیہ سے اللہ پاک نے عطا فرمائے جن کا نام اسحاق ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، سریانی زبان کا لفظ ہے، عبداللہ اس کا عربی میں ترجمہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا۔ یعقوب ان کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے اور وہ دوسرے نمبر پہ آئے تھے، یعقوب کہتے پیچھے آنے والے کو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اسی لقب سے معروف اور مشہور ہو گئے، لیکن ان کی اولاد چونکہ وہ اسرائیل کہلاتے تھے تو ان کی اولاد کو، ان کی نسل کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ اسی نسل کے اندر اللہ پاک نے ہزارہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سب کے سب انہی کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں ہزارہ انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور ادھر بنی اسماعیل میں اللہ پاک نے ایک ہی نبی پیدا فرمائے، اور وہ نبی ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بنی اسرائیل کا اقتدار اور ان کا سیاسی اور دینی غلبہ تب ختم ہوا جب اللہ پاک نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل کے اندر پیدا فرما دیا۔ یہ ایک ضد اور حسد بھی ہے ان کے دلوں میں، اس زمانے کے یہودیوں کے دلوں میں بھی، آج کے یہودیوں کے دلوں میں بھی، کہ ہمارے خاندان کا مخالف خاندان جس کو شریکہ کہا جاتا ہے، اس شریکے کو عظمت کیوں مل گئی، ان کو سربلندی کیوں مل گئی؟ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تورات کو ہم نے ہدایت بنایا بنی اسرائیل، صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ وہ اپنے وقت میں ایک عظیم کتاب تھی،
اور ہدایت نامہ تھا، زندگی گزارنے کا راستہ اور طریقہ تھا، ضابطۂ حیات تھا، لیکن خاص بنی اسرائیل کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں تھا۔ اب تو اس کے اندر بے شمار تبدیلیاں ہو چکی، لیکن اللہ پاک نے اس کا ایک پیغام سنایا کہ اس کا ایک پیغام یہ تھا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو اپنا کرتا دھرتا مت بنانا۔ تمہارے تمام کام بگڑے ہوئے کو سدھارنے والا، الجھے ہوئوں کو سلجھانے والا، تمہاری پریشانیوں کو حل کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کرتا دھرتا مت بنانا۔ یہ پیغام مجھے اور آپ کو سنایا جا رہا ہے کس لیے؟ کہ دیکھو انہوں نے اس پیغام کی لاج نہیں رکھی، اس لیے اللہ نے ان کو منظر نامے سے ہٹا دیا، اور تمہیں منظر نامے پہ لایا جا رہا ہے، تمہیں اب نوازا جا رہا ہے، خیر امت قرار دیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی تمام تر مددیں نصرتیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تمہارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ کے سوا کسی کو اپنا کرتا دھرتا مت سمجھنا۔ تمام تر حالات میں نگاہ اسی پہ رکھنا کہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ انفرادی طور پر بھی ایک آدمی اپنے گھر کے اندر ہو، اکیلا ہے، اپنے گھر کی سلطنت کا حاکم ہے، وہ بھی یہی سمجھے کہ میرا گھر چلانے والا، میرے گھر کے مسائل کو حل کرنے والا، میری ذاتی پریشانیوں دکھوں تکلیفوں کا مداوا وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایک آدمی ایک شہر کا حاکم ہے، ایک ملک کا حاکم ہے، ایک اقلیم کا ذمہ دار ہے، تو وہ بھی یہی سمجھے اور سوچے کہ میری تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور جب اس نظر سے وہ بیٹھے گا اپنی کرسی اقتدار پہ، وہ گھر کی ہو، وہ شہر کی ہو، وہ ملک کی ہو، تو وہ اپنے سارے مسئلوں کا حل جب اللہ کے پاس سمجھے گا تو اپنی زندگی بھی کس کے حکموں کے مطابق بنائے گا؟ اللہ کے حکم۔ لیکن جب وہ دوسروں کی طرف دیکھے گا، فلاں سے میرا مسئلہ حل ہوگا، فلاں سے میرا مسئلہ حل ہوگا، تو پھر وہ اطاعت و فرما برداری بھی انہی کی کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ سبق جو بنی اسرائیل کو دیا تھا، یہ مجھے اور آپ کو بھی سنایا کہ یہ سبق کو پکا لو، اس سبق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو کہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل کرنے والا وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو اپنا کرتا دھرتا مت بناؤ۔ فرمایا تم وہ ہو ذریۃ من حملنا مع نوح۔ جب نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو چند لوگوں کو ہم نے ان کے ساتھ کشتی میں اٹھایا جو صاحب ایمان تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانا تھا۔ تم ان کی اولاد میں سے ہو، یعنی اپنے آباء و اجداد کو دیکھو، ان کے نظریات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے، وہ کس کو سامنے رکھ کے چلے تھے۔ علماء نے لکھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، 9.5 صدیاں، اور اس کے باوجود 80 کے قریب افراد مسلمان ہوئے، اور پھر اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آیا، طوفان آیا، اور سب اس میں ڈبو دیے گئے، صرف وہی بچے جو 80 افراد تھے۔ تو اس کے بعد نسل انسانی جو چلی ہے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہی چلی ہے۔ اس وقت میں اور جتنی نسلیں تھیں اللہ نے سب ختم کر دی۔ ان کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، انہی سے اللہ پاک نے ساری انسانیت کو پھر پھیلایا۔ اسی وجہ سے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرے آدم ہیں۔ آدم علیہ السلام سے جیسے نسل چلی تو پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے نسل چلی، اور ان کو اول الرسل بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شفاعت جو طویل حدیث ہے، قیامت کے دن لوگ سختی سے، حشر کی سختی سے پریشان اور بے چین ہو کر انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں
کہ وہ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے جب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو ان کی شان یوں بیان کریں گے کہ انت اول الرسل، آپ پہلے رسول ہیں۔ ان کو پہلے رسول اس لیے کہا گیا کہ شرک کے خلاف کام کرنے والے یہ سب سے پہلے رسول ہیں۔ اس سے پہلے دنیا میں کہیں شرک نہیں تھا، سب سے پہلے شرک کا آغاز ان کے دور میں ہوا، اور شرک کے خلاف توحید کا جھنڈا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اٹھایا۔ تو اللہ پاک ان یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو یہ یاد دلا رہے ہیں، دیکھو تمہارے آباء و اجداد کے نظریات کیا تھے، ان کے خیالات کیا تھے، اپنی تاریخ کو مت بھول جاؤ۔ آج میرے محترم دوستو، ہم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک اپنی تاریخ جدید تک، اپنے بزرگان دین کی جو تاریخ ہے اس سے یکسر ناواقف ہو گئے۔ ہم نے کن حالات میں کس طرح دین کو زندہ رکھا ہے۔ تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو تاریخ یاد دلائی، دیکھو تمہارے آباء کے، تمہارے اجداد کے نظریات و خیالات کیا تھے، تم ان کی نسل ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا تھا۔ انہو کان عبدا شکورا، اور ان کی دو صفات خاص طور پہ قابل ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام عبد تھے، غلام تھے، اور عبد اور غلام یہ نہیں پوچھا کرتا کہ اس حکم پہ کیوں عمل کروں، وہ کہتا ہے جی بس اللہ کا حکم ہے، آقا کا حکم ہے، میں نے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ تمہارے اندر یہ باتیں پیدا ہو گئی کہ جی یہ کیوں حکم آ گیا، یہ کس لیے حکم دیا گیا، اس کی حکمت کیا ہے، عشق کا دور بدل گیا۔ عبد کا یہ کام نہیں ہوتا کہ زمانہ بدل گیا لہذا واقعات بدل دے۔ عبد کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ بس آقا کا حکم ہے، میں نے سر توڑ کوشش کرنی، پورا کرنے کی۔ اور دوسری بڑی صفت ان کی یہ تھی شکورا، وہ بہت زیادہ شکر کرنے والے۔ ایک شاکر ہوتا ہے، شاکرا لانعمی، شکر کرنے والا، ایک اس سے بڑھ کر مبالغے کا صیغہ شکورا، بہت شکر کرنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہ کس قدر سختیاں، مصائب اور تکالیف آئی، پتھروں سے مارا جاتا، بے ہوش ہو جاتے، لیکن زبان پہ کبھی حرف شکایت نہیں آیا، ہمیشہ یہی کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، ایمان تو سلامت ہے۔ آج معمولی سے نقصان پہ، جسم کا، جان کا نقصان ہو، ہماری زبان سے ناشکری کے کلمات نکلنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے گزرے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور بڑا ویلا کرنے لگا، جی میں بڑا بد نصیب، بڑا بد قسمت، کیا ہوا کہ جی رات چور آئے تھے گھر میں، سارا سامان چوری کر کے لے گئے۔ انہوں نے فرمایا بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، مال کی چوری ہوئی ہے، کہیں کوئی ایمان کا ڈاکو آگے تمہارا ایمان تو نہیں لے گیا، ایمان تو سلامت ہے۔ یہ شکر کی کیفیات ہے کہ مصائب میں الجھ کر بھی، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں میں بھی انسان کی زبان پہ شکوہ نہ ہو، شکر ہی ہو۔ اللہ پاک نے ان بنی اسرائیل کو یاد دلایا، اور یہ ان کا پیغام ہمیں سنا کے ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے، تمہیں کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کر دی۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان نبی عطا کر دیے، قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب دے دی۔ دیکھو عبد بن کے زندگی گزارنا، شکور بن کے زندگی گزارنا۔ غلام کا کام نہیں شکوے شکایتیں کرے، غلام کا کام نہیں ہے وہ ناشکریاں کرے، اللہ کا غلام بن کے رہنا اور شکر گزار بن کے رہنا۔ انہی دو چیزوں کے اندر بنی اسرائیل میں کمی آئی تو اللہ نے ان کو منظر نامے سے ہٹا دیا۔ آج میرے لیے، آپ کے لیے درس عبرت ہے کہ آج اگر ہم عبد نہیں بنیں گے، شکور نہیں بنیں گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ ہمیں اسی طرح دین کی مرکزیت پہ قائم رکھے، اللہ ہمیں ہٹا کے کسی اور کو لے آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عبد اور شکور بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبدیلی بہت کی ہے نا انجیل میں، تو اصل حالت میں انجیل میں اویلیبل ہے یہاں اس وقت، اس وقت ہاں
اس وقت اصل حالت میں نہیں، نہ انجیل ہے نہ تورات ہے، سب بگڑی ہوئی اللہ کے پاس ہے، وہ جب ملے گی انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا